بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نمازوں کے بیان میں جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ نجد والوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہمیں اس کی آواز میں گنگناہٹ تو سنائی دے رہی تھی مگر بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بالآخر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اس وقت معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے لیے فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں اگر تم نفل پڑھ لو تو خیر، اور ماہ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی میرے لیے کوئی روزہ فرض ہے؟ فرمایا، نہیں، ہاں اگر تم نفل روزہ رکھو تو خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس نے عرض کیا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صدقہ دینا مجھ پر لازم ہے؟ فرمایا، نہیں، ہاں اگر اپنی طرف سے دو تو بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پشت پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اللہ کی قسم میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو امام مالک کی حدیث کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کے باپ کی، اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا، یا قسم ہے اس کے باپ کی، اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چونکہ ہمیں از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا، اس لیے ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم بھی سنیں۔ اتفاقاً ایک دیہاتی آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے ہاں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ اس کے دیہاتی نے کہا، آسمان کو کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے عرض کیا، زمین کو کس نے بنایا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے عرض کیا، ان پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، اس اللہ کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ قائم کیے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک۔ دیہاتی نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کہتا تھا کہ دن رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ دیہاتی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ دیہاتی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یہ بھی کہتا تھا کہ ہم پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے سچ کہا۔ دیہاتی نے عرض کیا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ دیہاتی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کہتا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے سچ کہا۔ دیہاتی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ دیہاتی نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یہ بھی کہتا تھا، ہم میں سے جس کو استطاعت زیادہ راہ ہو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا بھی ضروری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ دیہاتی پشت پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا گیا، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں ان باتوں میں نہ زیادہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔